الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. محترم دوستو بزرگوں، ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج ربیع الاول کا غالباً تیسرا چاند ہے، تیسری تاریخ ہے. مہینوں کے اعتبار سے سب سے افضل مہینہ شرعی اعتبار سے رمضان کا مہینہ ہے، لیکن ربیع الاول کا مہینہ انسانیت کی بہار کا مہینہ ہے. قرآن حدیث میں ربیع الاول کے کوئی خاص فضیلتیں وارد نہیں ہوئی، لیکن اس مہینے میں انسانیت کو ایک بہار ملی. سسکتی اور بلکتی انسانیت، وہ انسانیت جو دنیا سے ختم ہونے جا رہی تھی، اسی مہینے میں انسانیت کو جان ملی، زندگی ملی. ربیع کہتے ہیں بہار کے مہینے کو، بہار کو. ربیع الاول یعنی بہار کا پہلا مہینہ. اس کے بعد جو مہینہ آئے گا اس کو ربیع الثانی اس کا نام ہے، یعنی بہار کا دوسرا مہینہ. جب مہینوں کے نام رکھے جا رہے تھے تو اس وقت جو موسم چل رہا تھا وہ بہار کا موسم چل رہا تھا. موسم بہار جو ہوتا ہے، تو اس وقت کے علماء نے اس لیے اس کا نام ربیع الاول تجویز کیا اور آج تک اس کا نام اسی لیے ربیع الاول چلا آ رہا ہے کہ بہار کا پہلا مہینہ. ربیع الثانی یعنی بہار کا دوسرا مہینہ. حقیقت اگر دیکھے جائے تو اسی مہینے میں انسانیت کی بھی بہار آئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے 600 سال کے قریب کا عرصہ ایسا گزرا کہ جس میں کوئی نبی نہیں تھا، آسمانی ہدایت کوئی نہیں تھی، وحی کا راستہ بند تھا. تو انسانیت جو ہے وہ بالکل ختم ہونے کو آئی نہیں. انسان ختم ہونے کو نہیں آیا تھا، انسانیت ختم ہونے کو آئی تھی. جیسے آج کے دور میں ہم کہتے ہیں، آج بھی ہمیں دکھتا ہے بعض حالات دیکھ کر کہ انسانیت مر چکی ہے. اس وقت بھی ایسا ہی کچھ تھا. یمن کے حالات، عرب کے حالات، ہندوستان کے حالات، شام کے حالات اور پوری دنیا کے حالات کچھ ایسے ہی تھے. انسان ظلمت قدے میں جا چکا تھا. اللہ نے بڑا رحم فرمایا کہ بی بی آمنہ کے گھر، عبد المطلب کے وہاں، عبداللہ کے وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مہینے کے اندر دنیا میں پیدا فرمایا، مبعوث فرمایا. بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات تھی،
संडे इतवार का दिन गुजर चुका था और पीर की रात थी। पीर की रात किसको कहते हैं कि रविवार का दिन गुजर जाए और रविवार के दिन मगरिब के बाद पीर की रात शुरू हो जाती है। तो कि उस रात में आधी सो रही थी, आधी जाग रही थी, यानी सो भी नहीं गई थी और न जागती थी, जिसको अपने कहते हैं ना कि गनूदगी सी हालत थी। इस हालत में एक फरिश्ता मेरे पास आया और उस फरिश्ते ने मुझे ये बशारत दी कि बीबी, तुम्हें कुछ मालूम है, आज तुम्हारे बतन के अंदर, तुम्हारे पेट के अंदर एक अजीम शख्सियत का हमल ठहरा है। आज यानी तुम प्रेग्नेंट हो चुकी हो। वैसे आम औरतों को जब प्रेगनेंसी होती है तो पता चल जाता है कि औरत को अक्सर औरतों को जो है हालात आना शुरू हो जाते हैं। किसी को मतली आती है, किसी को चक्कर आते हैं, वॉमिटिंग किसी को होती है। बीबी आमिना फरमाती है, मुझे इस तरह का कुछ नहीं हुआ। फरिश्ते ने आकर कहा कि तुम्हारे बतन में एक अजीम शख्सियत का हमल ठहरा है और ये वो शख्सियत है जो इस उम्मत के आखिरी नबी होंगे। ये तो पहले दिन के हालात बशारतें फिर फरमाती हैं बीबी आमिना। पूरे तमाम बयानात हजरत बीबी आमिना के तारीख की किताबों में, सीरत की किताबों में मौजूद हैं। फरमाती हैं कि जब से आपका हमल ठहरा, एक तो ये कि मुझे कुछ पता नहीं चला, हमल ठहरने की बहुत सी अलामत होती है, उनमें से सिर्फ एक अलामत जाहिर हुई कि मेरा हैज जो है, जो औरतों को मासिक आता है, कि वो रुक गया था। इसके अलावा कोई सिम्टम, कोई अलामत जाहिर नहीं हुई। बस फरिश्ते ने आके मुझे जब कहा तो पता चला। उसके बाद से ही कि जब मैं सुबह उठी हूँ तो उस वक्त से जो मुबश्शिरात का यानी खुशखबरियों का जो सिलसिला मेरी पूरी बदन के अंदर जो शुरू हुआ है कि मैं मक्के में जब बाजार में बाहर अपने घर से बाहर निकलती, पत्थर के ऊपर पैर रखती तो पत्थर जो है मोम की तरह हो जाता था। ये इस बात की अलामत थी। उलमा ने लिखा है बीबी आमिना के पैर में पत्थर का मोम हो जाता, यानी कोई सख्त से सख्त पत्थर के ऊपर भी आप पैर रखती थी हमल के दौरान तो वो पत्थर जो है रुई की तरह नरम हो जाता था। ये इस बात की अलामत थी कि तुम्हारे बतन के अंदर, तुम्हारे पेट के अंदर जो बच्चा है या जो बच्चा अब आने वाला है, वो बच्चा इतनी शान वाला है कि इनकी तालीम से, इनके अखलाक से, इनकी दावत से सख्त पत्थर से ज्यादा सख्त तरीन दिल वाले इंसान रुई की तरह मोम हो जाएंगे और वो इस्लाम कबूल कर लेंगे। और बाद में सबने देखा भी, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़माने जाहिलियत में इतने सख्त दिल इंसान थे कि इतने सख्त थे कि तलवार निकालकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के दर पर निकले थे। लेकिन आपकी जो है दरबार में पहुंचे हैं और इतने नरम हो गए कि अपने जो है सर मुबारक को झुका दिया कि अल्लाह के रसूल मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। खालिद बिन वलीद जैसा इंसान, हजरत खालिद बिन वलीद, जिन्होंने कसम खाई थी कि मैं मोहम्मद का चेहरा भी नहीं देखूंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये कहकर मक्के से फरार हो चुके थे। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम, आपके अखलाक की बदौलत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए हैं और आके आपका कलमा पढ़ा है और फिर मौत तक इस्लाम की खिदमत की है। हजरत इकरमा इब्न अबी जहल कैसा जबरदस्त जाबिर जालिम और अबू जहल के बेटे थे, कसम खाई थी, इन्होंने भी कसम खाई थी मैं कुछ भी हो जाए, यानी एक बार नहीं, तारीख की सीरत की किताबों में लिखा 10-10 बार कसमें खाई थी, कुछ भी हो जाए मैं इस्लाम को कबूल नहीं करूंगा। लेकिन बीवी ने जहन बनाया
اور اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اسلام کو قبول کیا، آخری دم تک اسلام کی خدمت کی۔ تو بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ دوسرے ہی دن سے جب سے وہ فرشتہ آیا تھا، ابھی تو 2 مہینے ہوئے ہیں، 2 مہینے کے اندر حمل ٹھہر جاتا ہے، بس اس کے بعد سے بشارتیں شروع ہو گئی۔ پھر فرماتی ہے میں جس درخت کے نیچے جا کر بیٹھتی تھی تو ایسا لگتا تھا درخت مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ ایک بدلی ہمیشہ میرے سر کے اوپر رہی، یعنی جتنا مدت حمل کا زمانہ تھا، اس پورے مدت حمل 9 مہینے جہاں کہیں میں جاتی تھی وہ بدلی میرے سر کے اوپر آ کر مجھے سایہ کرتی تھی۔ پرندے آ کے میرے چہرے کے سامنے آ کے گویا ایسے جو ہے وہ اڑ رہے ہوتے تھے کہ جیسے وہ مجھے سلام کر رہے ہیں اور کسی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ مدت حمل کے زمانے میں ایسے کئی مبشرات ہیں۔ پھر جب فرماتی ہے بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب 6 مہینے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حمل کو 6 مہینے ہوئے، ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی جان کے بطن کے اندر ہیں، تو فرشتہ آیا یا کوئی نورانی شخص کے میرے خواب میں آئے اور کہا کہ بی بی تمہارے پیٹ میں جو شخص ہے وہ اس امت کے آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، تم ان کا نام جو ہے محمد رکھنا۔ اور پھر فرمایا کہ تم جب یہ پیدا ہو تو ایک دعا بتائی کہ ان دعا کے ذریعے سے اس کو حفاظت میں ڈالنا، ورنہ حاسدین لوگ اس کو نقصان پہنچانا چاہیں گے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان کا نام آسمان کے اندر احمد ہے، جب دنیا میں آئے تم ان کا نام محمد رکھنا، اور ان کی تعریف دنیا میں اتنی ہوگی جتنا کسی کی تعریف نہیں کی گئی۔ زمین اور آسمان، چرند اور پرند اور حجر اور شجر، ہر جو ہے جمادات نباتات ان کی تعریف میں رطب اللسان رہیں گے۔ یہ 6 مہینے کے اندر ہوا۔ پھر جب ڈلیوری کا وقت آیا، بی بی آمنہ فرماتی ہے آپ کی دائی جو تھی عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کی والدہ محترمہ جن کا نام تھا فاطمہ، وہ فاطمہ آپ کی گائنیک تھی، اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، ان کی والدہ جن کا نام شفا تھا، کہ یہ 2 عورتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ بی بی آمنہ کے جب ولادت کا وقت قریب تھا اس وقت یہ اس کمرے کے اندر موجود تھی۔ اب دیکھو فاطمہ کا بیان، عثمان ابن ابی العاص ایک صحابی ہے، ان کی اماں فاطمہ جو بی بی آمنہ کی گائنیک تھی، ان کا بیان کتابوں کے اندر لکھا ہے، کہتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب ہوا، میں نے دیکھا آپ کے ابھی تو دنیا میں آئے نہیں ہیں، اس سے پہلے پورے کمرے کے اندر نور چھا گیا، ایسا نور چھا گیا کہ ہر طرف در و دیوار سب نورانی ہو گئی، عجیب حالات تھے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی اس عالم اسباب کے اندر رونق افروز ہوئے، آپ دنیا میں تشریف لائے، تو اس وقت کے جو حالات بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ میں نے جب اپنے بچے کو ہاتھ میں لیا تو مجھے ایسا لگا، ایک تو یہ کہ چھت پھٹی اور چھت کے اندر سے ایک دھند آئی جس کو انگریزی میں کہتے فوگ، اور اپنے یہاں کہتے جیسے وہ گھمس، ایسی گھمس اور فوگ کہ میرے پورے کمرے کے اندر پھیل گئی۔ میرا بچہ جو تھا وہ میرے ہاتھ سے ایسا لگتا تھا کہ چلا گیا، اور اس فوگ کے اندر سے آواز آئی کہ اس بچے کو مشرق اور مغرب کی سیر کرائی جائے، اس بچے کو پوری دنیا کے اندر پورب اور پشچم، اتر اور دکشن، اس بچے کو جو ہے سیر کرائی جائے۔ اس آواز کے درمیان بی بی آمنہ کہتی ہے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا بچہ میرے پاس نہیں ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، بی بی فاطمہ فرماتی ہے، حضرت عثمان بن عاص کی والدہ فاطمہ فرماتی ہے کہ ہر بچہ دنیا میں آتا ہے، وہ اسپیشل دائی تھی، ہر بچہ دنیا میں آتا ہے غلاظت کے ساتھ آتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں
سب کو پتا ہے ماں کے پیٹ کی غلاظت کے ساتھ آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام صاف اور شفاف دنیا کے اندر آئے. دنیا کے اندر ہر آنے والا بچہ ماں کی آنکھ سے لگا ہوتا ہے. ماں کی جو آنکھ پھر جو گائنیک جو ہے ڈاکٹر جو ہے یا دائیاں جو ہے اس آنکھ کو کاٹتی ہیں تب جا کے ماں اور بیٹے کا کنیکشن الگ ہوتا ہے. یہ آنکھ کیا ہوتی ہے؟ یہ ماں کی خوراک، جو بھی ماں خوراک لیتی ہے وہ خوراک وہ بچے کی خوراک ہوتی ہے. ماں جو کھانا کھاتی ہے وہ بچے کی خوراک ہوتی ہے. ماں جو پانی پیتی ہے وہ بچے کی خوراک ہوتی ہے. یہاں تک کہ ماں کا تھوک، ماں کا بلغم، ماں کا حیض، یہ سب جو ہے ماں کے پیٹ کے اندر بچے کا خوراک ہوتا ہے. اسی لیے یہ پائپ لائن ہوتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ایسے تشریف لائے، صاف اور شفاف تھے اور آپ کی ناف جو ہے بالکل کٹی ہوئی تھی. دنیا میں آنے والا ہر بچہ آتا ہے سب سے پہلے روتا ہے. اگر روتا نہیں تو نرسیں اور ڈاکٹر تھپڑ مار کے رلاتی ہیں. اور یہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں تو ایسا لگا، فاطمہ فرماتی ہیں، حضرت فاطمہ کا بیان ہے کہ ایسا لگا کہ آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں. میں نے اور آمینہ نے کان لگا کر اپنے کان ہونٹوں پر لے گئے کہ یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے. تو پتا چلا آپ اس بات کی گواہی دے رہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد انی رسول اللہ. یہ آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں. پھر دنیا میں آنے والا ہر بچہ نرس اس کو لیتی ہے اور اس کو لٹاتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے آئے ہیں کہ آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ اپنے ہاتھ سے بالکل آپ نے سب سے پہلے آ کے جو عمل کیا ہے وہ یہ کیا کہ جیسے ایک ایڈلٹ آدمی، ایک پختہ وے کا انسان جیسے سجدہ کرتا ہے اس طرح سے آپ سجدے میں گئے. لیکن فرق اتنا تھا، ہم دو ہاتھ سے سجدے کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ سجدہ کیا ایک ہاتھ سے سجدہ کیا اور آپ کا جو داہنا ہاتھ تھا، جمنا ہاتھ، آپ کا جو رائٹ ہینڈ تھا اس کو ادھر کیا اور سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، اللہ اکبر کبیرہ، یہ جملہ آپ نے سب سے پہلے نکالا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تمام جو ہے اکبروں سے اکبر، تمام بڑوں سے بڑا، تمام اللہ اکبر، اللہ ہی بڑے ہیں. یہ پہلے دن کی آواز تھی. اب دنیا میں آنے کے بعد کیا ہوا؟ پوری دنیا کے اندر ہلچل مچ گئی. انسانوں کے اندر تو، مکہ کے اندر تو حالات بدل گئے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی آپ کے آنے کی کہ کئی سالوں سے عرب کے اندر قحط چل رہا تھا، دشکال چل رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے سرسبزی اور شادابی ہو گئی. اس کے علاوہ جو حالات آئے ہیں پورے عالمی طور پر، جناتوں کی دنیا میں جو حالات آئے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے جنات آسمانوں کے اوپر جاتے تھے، وہاں سے فرشتوں کے پاس سے غیب کی خبریں لاتے تھے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں جس دن آپ کی پیدائش ہوئی پوری جناتوں کی دنیا میں ہلچل مچ گئی. جناتوں کے سردار کے اندر ایک کیفیت تھی، کیونکہ اس وقت جب وہ آسمانوں کے اوپر گئے تو ان کو وہاں سے فرشتوں نے انگارے مار کر واپس لوٹایا ہے اور ایسا لگتا تھا کہ ستارے اس رات زمین پر آ رہے ہیں. فاطمہ فرماتی ہیں، آپ کی گائنیک بی بی آمینہ کی گائنیک جو ہے فاطمہ فرماتی ہے اسی رات یہ حالت تھی. ہم نے دیکھا کہ ستارے جیسا ایسا لگ رہا ہے کہ زمین کے اوپر گر رہے ہیں، ایسے حالات تھے. جناتوں کے سردار نے تمام جناتوں کو یہ تفتیش کے لیے بھیجا، جاؤ دنیا کے اندر حالات تپاش کرو کیا ہوا ہے. آج تک دنیا جب سے بنی ہے ایسے حالات نہیں آئے کہ پوری عالمی دنیا کے اندر، غیبی دنیا کے اندر ایک عجیب چینجنگ آ چکا ہے. آج کی رات یہ کون سا دن تھا؟ یہ 571 22 اپریل کا دن تھا. 22 اپریل سن 571 یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے یا دنیا کے پیدا ہونے سے
570 سال گزرنے کے بعد جب عیسوی سن 571 آیا اور اس کا جنوری، فروری، مارچ، اپریل اور اپریل کا پھر 1 2 3 4 20 21 اور 22 کی جب صبح تھی، 22 اپریل اور صبح کے 4:20 پر جب یہ حالات نمودار ہوئے، تمام انسان جنات حیران کن ہے۔ جناتوں نے اپنی ٹیم بھیجی، تمام جناتوں نے تفتیش کیا، مکہ کے اندر جنات آئے تو پتا چلا کہ یہاں پر ایک نبی کی پیدائش ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اگلی جمعہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے آنے کے بعد پورے عالم کے اندر کیا کیا چینجنگ ہوا، کیا کیا حالات آئے، باطل کے اوپر کیسی مار پڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اس کو بیان کریں گے۔ 12:40 پر انشاءاللہ بیان شروع ہو جائے گا۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جلدی سے جمعہ کے دن مسجد میں آنے کی کوشش کریں۔ اب سنت پڑھ لیں، اذان ہو چکی ہے۔